اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غیاث الدین بلبن، غلامانہ زندگی۔ غیاث الدین کا تعلق ترکوں کی فراختائی نسل اور البری قبیلے سے تھا۔ اس کا باپ 10,000 گھرانوں کا سردار تھا۔ مغل جب فتح و کامرانی کی دھومیں مچاتے ہوئے ترکستان پہنچے تو دوسروں کی طرح بلبن کو بھی ایک مغل نے گرفتار کر لیا۔ اس مغل نے بلبن کو ایک سوداگر کے ہاتھ بیچ دیا۔ یہ سوداگر اسے اپنے ساتھ بغداد لے آیا اور یہاں کے مشہور و معروف بزرگ دین خواجہ جمال الدین بصری کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ خواجہ جمال الدین کو جب یہ معلوم ہوا کہ بلبن کا تعلق بھی اسی نسل سے ہے جس نسل سے ہندوستان کے نامی گرامی بادشاہ التمش کا تھا، تو وہ گراں قدر انعام کی توقعات کے ساتھ اسی سال بلبن کو ساتھ لے کر اعظم ہندوستان ہوا۔ دہلی پہنچ کر خواجہ جمال نے التمش کی خدمت میں چند ترکی نسل غلام پیش کیے۔ بلبن بھی ان غلاموں میں شامل تھا۔ التمش نے ان سب غلاموں کو بڑی بڑی قیمتوں پر خرید لیا اور خواجہ جمال شاہی انعامات سے سرفراز ہو کر واپس بغداد چلا آیا۔ بلبن بارگاہ التمش میں۔ التمش نے بلبن کے چہرے سے اس کی آئندہ عظمت اور بلند اقبالی کا اندازہ کر کے اسے اپنا بازدار خاصا مقرر کیا۔ بلبن کی قسمت کا ستارہ چمکنے لگا اور اس نے التمش کے دل میں گھر کرنے کے بعد اپنے بھائی کثیل خان کو بھی پہچان لیا۔ اپنے با اقتدار بھائی کو پہچاننے کے بعد التمش نے دربار میں بلبن کی عزت و وقت پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی۔ سلطان رکن الدین کے زمانے میں بلبن تمام ہندوستانی ترکوں کا امیر اعلیٰ بن کر پنجاب کے مشہور باغیوں اور سرکشوں کا سردار اعلیٰ رہا۔ رضیہ سلطانہ کے زمانے میں جب ترک دہلی کے آس پاس کے علاقوں میں پہنچ کر باہمی مناقشات میں مبتلا ہوئے اور مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے تو شاہی فوج نے ان سب کو قید میں ڈال دیا۔ ان ترکوں میں بلبن بھی شامل تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد بلبن نے قید سے چھٹکارا حاصل کیا اور میر شکار کے عہدے پر سرفراز ہوا۔ تخت نشینی۔ ناصر الدین محمود کا مبارک دور جب ختم ہوا تو بلبن بغیر کسی روک ٹوک کے بادشاہ بن گیا۔ اس کی تخت نشینی کی رسوم قصر سفید تخت شاہی پر عمل میں آئیں۔ مورخین اسلام نے غیاث الدین کے علاوہ 2-4 دیگر ترکی امیروں اور سرداروں کے نام کے ساتھ بلبن کا لفظ لکھا ہے۔ لفظ بلبن کی اس عمومیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نام غیاث الدین ہی سے مخصوص نہیں ہے بلکہ ترکوں کے کسی گروہ کا خاندانی نام ہے۔ ترکان چہلگانی۔ التمش کے 40 نازوں سے پالے ہوئے غلام بہت مشہور تھے اور انہیں لے پالک بیٹوں کے گروہ کو ترکان چہلگانی کہا جاتا تھا۔ جب التمش کا انتقال ہوا تو ترکوں کا یہ گروہ آپس میں مل کر بیٹھا۔ سب نے ایک دوسرے کی مدد اور محبت کی قسمیں کھائیں اور ہندوستان کی حکومت کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ اس کے بعد یہ گروہ ترکان خواجہ تاش کے نام سے مشہور ہوا۔ ان سیاسی بھائیوں کے اتحاد و اتفاق کی گاڑی کچھ زیادہ دن نہ چلی اور کچھ ہی عرصے میں ان میں سے ہر ایک غرور و تکبر کے نشے میں سرشار ہو کر خود مست نظر آنے لگا۔ اس گروہ میں سے غیاث الدین بلبن نے بڑا اقتدار حاصل کیا اور باقی سب پر غالب آ گیا۔ بلبن نے حکومت کی باغ ڈور ہاتھ میں لیتے ہی سب سے پہلے اپنے ان خواجہ تاش رقیبوں کا تیا پانچا کیا اور اس گروہ میں سے جس کو یہاں بھی سر اٹھاتے دیکھا وہیں اس کو دبا دیا۔ بلبن کی دست درازیوں نے بہت طول کھینچا، یہاں تک کہ اس کا چچیرا بھائی سردار شیر خان اور ترکان چہلگانی کا ایک معزز رکن تھا بلبن کی روش اختیار کا شکار ہوا اور زہر دے کر اسے ہلاک کر دیا گیا۔ حریفوں اور دشمنوں سے ملک کو پاک کرنے کے بعد بلبن نے حکومت کے انتظامی امور کی طرف توجہ کی اور کچھ ہی عرصے میں اس نے سارے ملک کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس کی عظمت اور شان و شوکت یہاں تک بڑھی کہ عراق، خراسان اور ماوراء النہر کے حکمرانوں نے بھی اس کے ساتھ دوستی اور خلوص کا رشتہ استوار کیا۔ بلبن کی شخصیت۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ جب کبھی غیاث الدین بلبن کسی نہر کے کنارے یا کسی دریا کے پل کے قریب پہنچ جاتا تو خود کنارے پر کھڑا ہو جاتا اور اپنے عہدیداروں کو حکم دیتا کہ وہ ہاتھوں میں لکڑیاں لے کر انتظام کریں اور سب سے پہلے مریضوں، عورتوں، بچوں اور کمزور جانوروں کو پار اتروائیں، اور یہ عام حکم تھا کہ صحت مند توانا لوگ معذوروں اور لاچاروں کی مدد کریں۔ اس کے بعد گھوڑے، ہاتھی اور بار برداری کے دوسرے جانور پانی کو عبور کریں۔ ایسے انتظامات کے سلسلے میں بلبن نے اکثر مقامات پر کئی دن بسر کیے لیکن اس کے دل پر کسی قسم کا خوف طاری نہ ہوا۔ تخت نشینی سے پہلے یعنی زمانہ امارت میں بلبن کو شراب خوری کی بہت عادت تھی اور اس کی محفل خوش آواز ساتھیوں اور فنکار گوئیوں سے بھری رہتی تھی۔ متعدد امراء اور رئیس اس محفل میں بلائے جاتے اور بلبن بڑے شوق کے ساتھ ان سے
چوپڑ کھیلتا اور اہل محفل پر سونا چاندی نثار کرتا، لیکن جب حکومت کی باغ ڈور بلبن کے ہاتھ میں آئی تو اس نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے یہ افعال سے توبہ کر لی اور بادخواری اور دوسرے نتائشات کا نام و نشان تک اپنے ملک سے مٹا دیا، اور بڑی سختی سے ارکان مذہب یعنی روزے، نماز وغیرہ کا پابند ہو گیا۔ فرائض کے علاوہ اس نے کبھی تہجد، چاشت اور اشراق کی نماز بھی قضا نہیں کی۔ وہ ہر وقت باوضو رہتا تھا، عالموں، صوفیوں اور بزرگان دین وغیرہ کی موجودگی میں دسترخوان پر کبھی پیش دستی نہ کرتا تھا۔ بلبن کی عادت تھی کہ کھانے کے وقت علماء سے مختلف مسائل کی تحقیق کرتا، وہ امیروں اور وزیروں وغیرہ کی قیامگاہوں پر ان سے ملاقات کے لیے جاتا اور اس طرح ان کی عزت افزائی کرتا۔ اس کا معمول تھا کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد مشائخ اور علماء دین کے گھروں میں جاتا اور شیخ برہان بلخی، مولانا سراج الدین سنچری اور مولانا نجم الدین مشکی جیسے جید اور بزرگ علماء کی صحبت سے فیض یاب ہوتا۔ بلبن قبرستان میں جا کر قبروں کی زیارت بھی کیا کرتا تھا۔ جب حکومت کے کسی رکن یا بزرگ کا انتقال ہو جاتا تو اس کے جنازے پر جاتا اور تجہیز و تکفین میں شریک ہوتا۔ اس بعد میں مرنے والے کے گھر جا کر صبر کی تلقین اور راضی بر رضائے خدا رہنے کی تاکید کرتا۔ مرحوم عمرہ کے وارثوں کو بلبن خلط اور انعامات وغیرہ سرفراز کرتا اور یتیم بچوں کی پرورش کے لیے بھاری وظیفے مقرر کرتا اور ان کے غم میں برابر کا شریک رہتا۔ بلبن کی عادت تھی کہ اگر کبھی کہیں سوار ہو کر جاتا اور راستے میں لوگوں کا ہجوم نظر آتا تو یہ معلوم ہوتا کہ یہاں واعظ ہو رہا ہے تو وہ فوراً سواری سے اتر کر مجلس واعظ میں شریک ہو جاتا۔ وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو بہت غور سے سنتا اور زار و قطار ہوتا۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ بلبن کے قدیمی غلاموں اور خاص ملازموں کا بیان ہے کہ ان میں سے کسی نے کبھی بادشاہ کو ننگے سر اور ننگے پاؤں نہیں دیکھا۔ وہ محفل میں کبھی بآواز بلند کہکا نہیں لگاتا تھا۔ بلبن کا قول ہے کہ بادشاہ کا روب اور اس کے وقار کا سکہ رایا کے دل پر جس قدر سنجیدگی اور متانت سے بیٹھتا ہے اس قدر سیاست کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ یہ بھی کہا کرتا تھا کہ اگر کوئی بادشاہ باروب اور دبنگ نہیں ہوتا تو اس کی رایا سرکشی اور بغاوت کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ جو بادشاہ اپنی ذاتی وقار کا تحفظ کرتا ہے وہ بڑے اطمینان کے ساتھ مدتوں حکومت کر سکتا ہے، بصورت دیگر اس کی حکومت فتنہ خیزوں اور ہنگامہ آرائیوں کا مرکز بن جاتی ہے۔ قوانین انصاف محض کتابوں کی زینت بن کر رہ جاتے ہیں اور عملی زندگی میں اس کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا۔ ظلم و جور کا دورہ ہو جاتا ہے۔ بلبن کا قتل۔ جب بلبن چند روز کا مہمان رہ گیا تو اس نے نامی گرامی عمرہ مثلاً وزیر الملک، وکیل السلطنت اور فخر الدین کو کوتوال وغیرہ کو اپنے پاس بلا کر کہا، تم لوگ یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ شہزادہ بگرا خان سے میں ہمیشہ ناخوش اور آزردہ خاطر رہا ہوں۔ اس کے برعکس میں خان شہید سے ہمیشہ خوش اور راضی رہا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان شہید میری ہر بات مانا کرتا تھا اور میرے ہر حکم کی تعمیل کیا کرتا تھا۔ وہ میرے کسی فرمان سے ذرا بھی تجاوز نہ کرتا تھا، لیکن بگرا خان نے کبھی میری بات نہیں مانی۔ وہ ہمیشہ میرے احکام کی خلاف ورزی کرتا رہا اور اگر کبھی اس نے میری کوئی بات مانی بھی ہے تو محض خان شہید کے خوف سے۔ مجھے باپ اور واجب الاطاعت سمجھ کر اس نے کبھی میرا کہا نہیں مانا۔ ان تمام باتوں کے باوجود میں نے اپنی علالت کے زمانے میں بگرا خان کو لکھنوتی سے بلا کر یہاں دہلی میں رہنے کی تاکید کی اور اسے اپنا ولی عہد مقرر کیا، لیکن افسوس کہ اس نے میرے اس آخری حکم کی تعمیل بھی نہ کی۔ اس صورتحال میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ بگرا خان کو ولی عہدی سے معزول کر دوں اور کیخر کو اپنا جانشین مقرر کروں۔ میرے بعد تم لوگ کیخر کو اپنا بادشاہ منتخب کر لینا اور کیقباد کو اس کے باپ کے پاس لکھنوتی بھیج دینا۔ کوتوال، فخر الدین اور دوسرے عمرا نے بادشاہ سے اس وصیت پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ اس واقعے کے تیسرے دن 685 ہجری کے آخر میں بلبن نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ کیقباد کی تخت نشینی۔ ملک فخر الدین کوتوال کسی وجہ سے خان شہید سے آزردہ خاطر تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کیخر کو بادشاہ بنانا پسند نہ کیا۔ اس نے دربار کے دوسرے امیروں سے کیخر کو معزول کرنے اور اس کی جگہ بگرا خان کے بیٹے کیقباد کو تخت نشین کرنے کا مشورہ کیا۔ فخر الدین کوتوال نے عمرا سے کہا، کیخر مزاج کا بہت درشت ہے، اگر حکومت کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں آ گئی تو یہ بات اچھی نہ ہوگی اور ہم لوگوں کے لیے آرام اور چین سے زندگی بسر کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اس کے برخلاف کیقباد بہت ہی نیک، کفس اور سیدھی سادی طبیعت کا مالک ہے۔
اس نے غیاث الدین بلبن کی آغوش محبت میں تربیت حاصل کی ہے، اس لیے یہی مناسب ہے ہم کیقباد ہی کو بادشاہ کا جانشین منتخب کریں۔ ان بیچارے امیروں کو اس حقیقت کا علم نہ تھا کہ اگر کیقباد کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور آ گئی تو اس کا انجام اچھا نہ ہوگا اور کیقباد کا وجود ہزارہ فتنوں کا پیش خیمہ ہوگا۔ دربار کے تمام امراء نے فخر الدین کوتوال کی رائے سے اتفاق کیا۔ انہوں نے کیخرو کو ملتان روانہ کر دیا اور کیقباد کو دہلی کے تخت پر بٹھا دیا۔ اگر ہم غیاث الدین کے عہد کے سب زمانوں میں بہتر زمانہ قرار دیں تو نامناسب نہ ہوگا۔ اس کے عہد حکومت میں شیخ فرید الدین شکر گنج، شیخ الشیوخ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی اور ان کے صاحبزادے شیخ صدر الدین عارف، شیخ بدر الدین غزنوی، خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکڑی اور سیدی مولا جیسے بزرگان صاحب حال اور درویشان کامل اپنے فیض سے ہندوستان کی سرزمین کو سیراب کر رہے تھے۔ غیاث الدین بلبن نے 22 سال تک حکومت کی۔